اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا جو بھی شخص 11 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح پڑھے گا۔ ربیع الاول جو کہ اسلامی تاریخ کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں کائنات کا سب سے حسین، سب سے برگزیدہ اور سب سے محبوب ترین واقعہ پیش آیا، اور وہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ظلمتوں کے بادل چھٹ گئے، جہالت کا اندھیرا دم توڑ گیا اور کائنات میں نور کی بارش برسنے لگی۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو ناظرین، یہ مہینہ اپنے اندر بے شمار فضائل رکھتا ہے۔ اس میں درود و سلام کی محفلیں سجتی ہیں، صدقات دیے جاتے ہیں، نوافل ادا کیے جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو ناظرین، ذرا سوچئے کہ اگر ایک حرف کی یہ فضیلت ہے تو اسے ایک پوری سورت کی تلاوت کا کیا مبارک مقام ہوگا، خصوصاً جب وہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں پڑھی جائے اور اس پر 40,000 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے۔ یہ اللہ کی رحمت کا کرشمہ ہے کہ وہ تھوڑے عمل پر بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ مہینہ صرف جشن ولادت کے لیے نہیں بلکہ اپنی اصلاح کا، نیکیوں کی رغبت کا اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہے۔ صحابہ کرام ہمیشہ اس ماہ میں خیرات کیا کرتے، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ ربیع الاول کے دنوں میں قرآن مجید کی ایک مخصوص سورت کی تلاوت کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص اسے اس مہینے میں خاص طور پر 11 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے 40,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے یہاں نیت اور اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھنا محض زبانی عمل نہیں ہے بلکہ ایک روحانی کنیکشن ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور مفسرین اور بزرگان دین نے ذکر کیا ہے کہ سورۃ الاخلاص وہ سورت ہے جس کی تلاوت کا اجر ناقابل بیان ہے، اور سورۃ الاخلاص کے بارے میں خود رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ الاخلاص ایک بار پڑھے گویا اس نے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھا، جو اسے 10 بار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور کیجئے، ایک سورت کو پڑھنے پر اتنا بڑا اجر ہے، اور اگر یہ عمل جو کہ آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں ربیع الاول کے ان بابرکت دنوں میں، خاص طور پر 11 ربیع الاول جمعے کے دن میں کیا جائے تو ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یقیناً یہ قرآن ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کی ایک سورت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان میں ایک نور پیدا کر دیتا ہے جو زمین تک چمکتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کو پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ تو یہ تمام احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ قرآن محض تلاوت کی کتاب نہیں بلکہ ایمان کی زندگی ہے۔ قرآن حکیم کی تلاوت باعث برکت و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی بعض صورتوں کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں جن کے پڑھنے سے جہاں دنیاوی اور اخروی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں روزمرہ زندگی کے امور میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ ان فضائل کی ایک دوسری حکمت بھی ہے کہ ان میں روزمرہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتایا گیا ہے، اور انہی صورتوں میں قرآن حکیم کے آخری پارے میں موجود ایک مختصر اور انتہائی آسان سورہ مبارکہ سورۃ الاخلاص ہے، جو کہ سورۃ الاخلاص بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث القرآن یعنی 1/3 قرآن کا درجہ دیا ہے، اور اسے رات کو پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔
بعض صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ سورۃ الاخلاص ضرور پڑھتے تھے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی۔ سورۃ الاخلاص کے شان نزول کے بارے میں حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ یہود کہتے تھے کہ ہم حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نصرانی کہتے تھے ہم حضرت مسیح کو اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مجوسی کہتے کہ ہم سورج چاند کی پرستش کرتے ہیں، اور مشرکوں کا کہنا تھا کہ ہم بت پرست اس لیے ہیں کیونکہ یہ بت ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ اور ان سب کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل کی۔ اللہ تعالی احد ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، اور اس کے سوا کسی میں الوہیت نہیں۔ اللہ تعالی اپنی ذات و صفات اور اپنے حکمت برے کاموں میں یکتا اور بے نظیر ہے۔ وہ صمد ہے، یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سورۃ الاخلاص سے جو خاص محبت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت رکھتا ہے اور وہ جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فوج کا سردار بنا کر بھیجا۔ سردار فوج کو جب کبھی نماز پڑھاتے، قرآن کی تلاوت کرتے تو ہمیشہ سورۃ الاخلاص پر ختم کرتے۔ فوج جب واپس آئی تو سپاہیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے سردار سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میں اس کو پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری مسجد قباء میں ہماری امامت کے فرائض ادا کرتے تھے، اور ان کی عادت تھی کہ جب بھی نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنے لگتے تو پہلے سورۃ الاخلاص پڑھتے اور ہر رکعت میں اسی طرح کرتے۔ صحابہ نے ان سے کہا، کیا آپ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ یہ کافی نہیں اور پھر دوسری بار بھی پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تمہاری امامت کروں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نمازی انہیں اپنے میں سب سے افضل سمجھتے تھے، لہٰذا کسی اور کی امامت پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مسجد سے پوچھا، تمہیں اپنے دوستوں کی تجویز پر عمل کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے، اور کیا وجہ ہے کہ تم ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس سورت سے محبت یقیناً جنت میں داخل کروائے گی۔ ناظرین، روایات میں اس سورہ مبارکہ کو 1/3 قرآن کہا گیا ہے، یعنی جو شخص 3 بار سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے گا اسے پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ہر رات 1/3 قرآن پڑھ لے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کوئی 1/3 قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان سے پوچھا کہ سورج کے لیے ایسا کیا سبب پیش آیا کہ میں اس کو ایسی روشنی اور نور کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ پہلے کبھی اس طرح طلوع ہوتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ آج مدینہ میں معاویہ ابن معاویہ لیثی کا انتقال ہو گیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 70,000 فرشتے بھیجے ہیں تاکہ وہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، اس فضیلت اور کرامت کا سبب کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قل هو اللہ احد بہت زیادہ پڑھتے تھے، کھڑے بیٹھے، چلتے پھرتے اور دن رات کے دوسرے اوقات میں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین سمیٹ لوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھا سکیں؟
آپ نے ہاں کہا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے، اور روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں قرآن مکمل ختم کر لیا کرتے تھے۔ یہ محبت اس بات کی علامت ہے کہ قرآن کی تلاوت سے دل کو سکون اور روح کو غذا ملتی ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کریم میں 60 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، اور یہ عمل بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے نیک بندے قرآن کو اپنی زندگی کا مرکز بناتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، سب لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن وہ خوشی خوشی اللہ کے حضور کھڑے ہیں۔ پوچھا گیا کہ آپ کو یہ سکون کہاں سے ملا؟ فرمایا، میں روزانہ سورۃ الاخلاص پڑھا کرتا تھا، اور اسی کی برکت سے آج یہ مقام ملا ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں جہاں دنیاوی مصروفیات نے ہمیں قرآن مجید سے دور کر دیا ہے، ایسے وقت میں یہ بشارت ہمارے لیے رحمت ہے۔ ربیع الاول میں قرآن کریم کی اس سورت کو پڑھنے کی پابندی ہمیں نہ صرف دنیاوی سکون دے سکتی ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی عطا کر سکتی ہے۔ یہ تلاوت دل کو سکون دیتی ہے، مشکلات کو آسان کرتی ہے، رزق میں برکت لاتی ہے، بیماریوں سے شفا عطا کرتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اگر اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو بے شمار مال و دولت اور رزق کی نعمت عطا ہوگی۔ یعنی اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، اور ہر خواہش انشاءاللہ جو کہ جائز ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری ہو جائے گی، اور اس کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ ایسا ہے کہ جیسے غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اس صورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور یہ صورت دنیاوی دولت کے علاوہ عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے۔ اللہ سے اپنے پڑھنے والے کی بخشش کرواتی ہے۔ اس کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے۔ وہی دہر کو امن نصیب فرماتا ہے، وہی طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین والی ہے، وہی بہترین مددگار ہے۔ لہٰذا جو بھی اسے اپنا ولی بنائے، اسی سے مدد طلب کرے، اسی پر توکل کرے اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسو ہو جائے، تو پھر اللہ بھی ان کا والی بن کر ان کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے، اسے ہر دہشت اور ڈر سے امن فراہم کرتا ہے، اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر چیز اسے مہیا کرتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ پاک جب انسان پر کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، بس ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نعمت پر شکر ادا کریں۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا، فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ یہ مجرب وظیفہ رزق اور مال و دولت کے لیے جو آج آپ کو بتا رہا ہوں، یقین مانیے اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہوئی ہو۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیفیں ہوں، دکھ ہوں، بیماری ہو، پریشانی ہو، بے اولادی کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، انشاءاللہ ہر پریشانی سے آپ کو فوری طور پر چھٹکارا نصیب ہوگا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ ربیع الاول میں کر لیجئے۔ خاص طور پر 11 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل انتہائی مجرب ہے، بے حد آسان سا عمل ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسائل ہیں ان کی نیت کیجئے گا۔ دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں کہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے، اور پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجئے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یوں تو پورا قرآن ہی خیر و بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے، اور اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی آیات میں تدبر کرنا اور اس پر عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔
اور اب میں آپ تمام لوگوں کو ربیع الاول کا وہ مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں جو آپ نے 11 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرے گا، تمام حاجات انشاءاللہ آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ بس آپ کو جس ترتیب سے یہ عمل بتا رہا ہوں آپ نے اسی ترتیب سے یہ عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے پہلے کلمے کی پڑھنی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ناظرین محترم، یہ وہ عمل ہے کہ جس کو کرنے سے نہ صرف آپ کو 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا بلکہ آپ کے دل کی مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ کے گھر میں انشاءاللہ پورا سال خیر اور برکتیں رہیں گی۔ پورا سال آپ کا گھر اللہ پاک کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے گزرے گا۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کو لازمی کیجئے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل توکل رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ جو ہی آپ توکل کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھتے ہیں، رضا اور تسلیم کی منزل کی جانب سفر کا آغاز کرتے ہیں، تو آپ کا دوسرا پاؤں اصلاح اور آزمائش کی سیڑھی پر ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا انعام دینا ہو تو وہ ہمیں صبر کی کسوٹی پر پرکھتا ہے، آزماتا ہے، اور کامیاب ہونے پر انعام اور اکرام سے نوازتا ہے۔ پرکھنا اس کا وصف ہے اور کامیابی اس کی عطا ہے، اور پھر وہ ہمیں مانگنے کے آداب سے بھی متعارف کرواتا ہے، اپنے فضل کی بارش سے ہماری روح میں جل تھل کر دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے یقین کامل رکھنا ہے۔ اللہ یقین کا نام ہے۔ جو ہی ہم اپنے یقین کو اس مقام پر لے آتے ہیں کہ جہاں ہمیں اس بات کی آگاہی ہو جاتی ہے کہ جو ہو رہا ہے ہمارے اچھے کے لیے ہو رہا ہے، اور اللہ کی مصلحت پر تسلیم برضا ہو جاتے ہیں، تو یقین مانیے کہ ہماری زندگیوں سے ڈر اس طرح ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حکم اور ہماری تسلیم کے درمیان جو فاصلہ ہے ناظرین، اسی کا نام اضطراب اور بے چینی ہے۔ جو ہم دیکھ چکے ہیں یا پھر جو کچھ ہم آگے بھیج رہے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمیں واپس کر دیا جاتا ہے۔ صبر کا دامن تھامے رکھنے سے سفر میں اٹھائی جانے والی تکالیف راستے کا چراغ بن کر زندگی میں اجالا بکھیرتی ہیں۔ تو ناظرین محترم، آپ کی جو بھی خواہش ہے، جو بھی حاجت ہے، ربیع الاول میں آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ ایسی صورت ہے جو روزانہ یہ صورت پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی جائز حاجات کو پورا فرما دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو رنگ دیتا ہے، اس کی زندگی سے پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس صورت کی برکت سے اس کے گھر میں رزق میں خوب فراوانی ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی اسے پڑھنے کے بے شمار فائدے ملتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی یہ صورت اسے عذاب قبر سے نجات دیتی ہے، فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اس بندے کے لیے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہو کر اس کی بخشش کروا دیتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ صورت تو بندوں کی دوست ہے۔ جو اسے پڑھے گا، اس سے دوستی کرے گا، یہ دنیا اور آخرت میں پورا اس بندے کا ساتھ دے گی۔ تو اس صورت کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے ربیع الاول میں لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ دونوں جہانوں میں اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں گے، آپ کو خوشیوں سے نوازیں گے، آپ کے رزق میں، مال میں، اولاد میں، اور آپ کے گھر میں انشاءاللہ خیر اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق و مرحمت فرمائے۔
میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں ایک چھوٹا اور پیارا سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا کے لیے تحفتاً کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔